الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی ایک جو آخری آیت پڑھی ہے، اللہ کی توفیق سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، اماموں کے امام ہیں، قائدوں کے قائد اعظم محمد الرسول اللہ جو ہیں، اماموں کے امام اعظم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، صحابہ کرام، ان کے چند جو صفات عالیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، سنگی ہیں، دوست ہیں، صحابہ ہیں، رفقائے کار ہیں، صحیح بات ہے کہ ان کا تذکرہ، ان کی صفات کا تذکرہ یہ اس قدر طویل اور لمبا ہے کہ کم از کم میرے جیسا ایک کم علم یا طالب علم ان کو کبھی مکمل بیان نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یاد رکھیں، جب بھی کسی جگہ باوفا ساتھیوں کا ذکر ہوگا تو یاد رکھیں وہاں محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا ذکر ضرور ہوگا.
اس کائنات میں جب بھی کسی بھی جگہ اخلاق عالیہ اور محاسن حمیدہ کا ذکر انسانوں کا جب کیا جائے گا، پہلی صف میں محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہوں گے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی پیغمبر جو ہیں، جو اللہ کے فضل سے، جو ہر قسم کے گناہوں سے مبرہ، اللہ نے ان کو پاک صاف پیدا کیا ہے اور پاک صاف ہی دنیا سے گئے، ان کا مقام اور ہے۔ پیغمبروں اور نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی چنیدہ کوئی قوم ہے تو وہ صحابہ کرام کی قوم۔ آپ یقین مانیے کہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ جو ہیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی بہادری، ان کی وفا، ان کی شرم و حیا، ان کی عدالت اور ان کا حق کے آگے جھک جانا، حق کی خاطر اپنی جان تک کٹوا دینا، اتنی صفتیں ان کی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ایسے لوگ، کسی عام انسان تو دور کی بات ہے، کسی نبی کے حصے میں بھی ایسے لوگ نہیں آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ کئی دفعہ غیر مسلم جب مسلمانوں کے بڑے بڑے خلفاء کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی یا بغض رکھتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی غیر مسلم میں اس کو کیا پتا ہے، یہ تو ایسے بات کرتا ہی ہوتا ہے۔ اگر میرے جیسا کوئی انسان صحابہ کی کوئی تعریف اور صفت کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کے دل کا رجحان ہے، یہ اس کے دل اس طرف مائل ہے۔ اگر تاریخ کی کتابیں کریں تو کہتے ہیں جی کتابوں کے اندر ایسے ہی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے۔ علماء کریں تو کہتے ہیں جی علماء کا رجحان ادھر ہے۔ اگر کوئی حدیث کی کتاب میں صحابہ کا ذکر آ جائے، ان کی صفات عالیہ کا، تو کئی لوگ جی یہ حدیث کی کتاب لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کائنات کے مالک اور رب سے ہی پوچھ لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے آپ کی نگاہ۔ اللہ کی وہ کتاب جس میں ایک زبر اور زیر کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، وہ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اوصاف میں بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک تو میں نے سب سے پہلے جو یہ سورہ الفتح کی جو آیت پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کا سردار جو ہے، یہ خاتم النبیین، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے بنایا ہے ان کو، اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے لیے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے سامنے جب آتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے۔ رحماء بینہم، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی صفت ہے کہ آپس میں بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات کو ایسے چال چھاڑی یار جنت میں جانا ہے کٹھے ہم نے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کو دیکھنا تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھنا کبھی یہ اللہ کے سامنے رکوع میں پڑے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹائم ملتا ہے کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ صفتیں اللہ ان کی بیان کر رہا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، یہ چاہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے سامنے جو جھکتے ہیں، تیری جو بات مانتے ہیں، اصل میں تیرے فضل کے فقیر ہیں ہم یا اللہ۔ ورضوانا، اور یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، اور تم ایسے ہو، تم میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔
ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اور محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی جو صفتیں ہیں یہ تورات میں اور انجیل میں 1500 سال پہلے تورات اور 600 سال پہلے انجیل اتری. اللہ نے نبیوں کے اس محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا تذکرہ اور صفتوں کا جو معاملہ ہے ان کا حال ان پرانی کتابوں میں بھی 1500 سال پہلے اور 600 سال پہلے کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابی ایسے ہوں گے. اچھا یہ دنیا میں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ دنیا میں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو یار بڑا ہو لیندے پتہ لگے گا کیسا نکلتا ہے کی نکلتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بعد میں لوگ پھر کہتے ہیں ہاں بھائی بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ بھائی جوان ہوا, دیکھا اس کی یہ صفت ہے. اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابیوں کا یہ حال ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے صفتیں اللہ ان کی پہلے کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. یعنی 1500 سال پہلے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی صفات کا بیان کر. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اور محمد الرسول اللہ کے یہ ساتھیوں کی مثال ایسے ہے اور جیسے کسی کسان نے کسی جگہ وہ زمین کے اوپر ہل چلا کے گوڈی کر کے سب کچھ طریقے سے دانے اوپر پھینکے تاکہ فصل نکلے. اس فصل کے پھر باریک سی سوئیاں باہر نکلتی ہیں زمین کے باہر سے. وہ پھر اپنے پاؤں پہ اپنے جڑوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور جس وقت وہ تنے اس کے سیدھے ہو جاتے ہیں یعجب الزراع, وہ دیکھنے والا کسان جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میری محنت کا. اور اللہ نے کہا یہ مثال محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی مثال اس کسان کی سی ہے. اور یہ ساری جو فصل ہے یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, یہ طلحہ, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, یہ طلحہ ہے, یہ زبیر ہے, یہ سعد ہے, یہ سعید ہے, یہ عبد الرحمن بن عوف ہے, یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے, یہ ابو ذر ہے, یہ ابو ہر ہے. یہ ساتھ یہ فصل محمد الرسول اللہ نے لائی. اب وہ فصل جوان ہو گئی. محمد الرسول اللہ دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں صحابہ کو. اور جن کو دیکھ کے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ مسکرائے ان لوگوں کی صفتوں کا کیا کہنا. لیکن آگے ایک اللہ نے عجیب بات کی ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا محمد الرسول اللہ کی یہ جو فصل لگائی ہوئی جوان ہو گئی, دنیا میں یہ پھیل گئے. مکہ سے نکلے, مدینہ سے نکلے, ایران فتح کیا, شام فتح کیا, عراق فتح کیا, فلسطین فتح کیا, مصر فتح کیا اور نیچے افغانستان فتح کیا, روس کی ریاستوں میں چلے گئے. ان کو دیکھ کے ان صحابہ کو دیکھ کے کئی لوگوں کا دل جلتا ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے. یہ بات دھیان سے سمجھ لیں. صحابہ کے بارے میں دن کا دل جلتا ہے, بغض جن کے دل میں ہے. لیغیظ بہم الکفار, یہ اللہ کا لفظ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, رب کی قسم یہ اللہ کے. لیغیظ بہم الکفار, جو صحابہ کو دیکھ کے جلے ان کے دل میں جب کوئی برائی اگر پیدا ہوئی صحابہ کے بارے میں غلط سوچے, اللہ کہتا کائنات کا مالک کہتا ہے کہ وہ کافر لوگ ہیں جو ان کے بارے میں یہ سوچیں بھی. پھر آگے بات کہی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے ہیں, اور میں نے ان کے لیے تو وعدہ کر لیا ہے کہ جنت کے اندر عظیم اجر بھی ان کو دینا ہے. جو کوٹھیاں جنت کے اندر, جو مکانات جنت کے اندر, جو محلات جنت کے اندر ان صحابہ کے ہوں گے, بعد میں کائنات میں کسی اور کے نبیوں کے بعد ایسے محل نہیں ہوں گے.
اللہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ سے پوچھو ہم کسی کا واقعہ کیوں بیان کریں. پھر اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ پہلے والسابقون، وہ پہلے شروع میں ایمان لانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ جو شروع میں مکہ کے اندر تھے، بڑے برے حالات کے اندر، تکلیف کے اندر ایمان لے کے آئے وہ، اور مدینہ کے لوگ جو تھے من المہاجرین والانصار وہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان صحابہ کے پیچھے چلے، صحابہ کے پیچھے چل کے محمد الرسول اللہ سے اسی طریقے سے پیار محبت اور دین سے محبت کرنے والے ہوں. کیا انعام کیا ہے؟ پہلا نام ان کا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اور جن سے اللہ راضی ہے اور دنیا کے ساری دنیا بغیض جل جل کے جہنم میں اور سڑ سڑ کے جہنم میں کولے ہو جائے، اس کی کیا پرواہ ہے جب اللہ ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے ان کے لیے جنت جو ہے وہ تیار کر کے، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جن ایسی جنت جن میں ہم نے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں اور طرح طرح کی نہریں ہم نے ان صحابہ کے سامنے چلا کے، عرب کے رہنے والے جہاں پانی نہیں ملتا، نہریں چلا کے ان کے سامنے ایسی جنت ان کو دینی ہے. اور پھر آگے بات کیا کی، تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ہمیشہ ہی رہنا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر داخل کر کے باہر نکال دینا ہے. اور میرے صحابہ نے، میرے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، آبادا آبادا. پھر آگے بات کیا کی ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو ملی ہے، یہ عظیم کامیابی. پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا یہ وہ مہاجر جو مکہ سے آئے اور مدینہ کے وہ لوگ جو تھے فقیر ماڑے ہو کے سب تن من دھن دین کے لیے ہر چیز پیش کر کے، اور اللہ کا نام اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا، ہماری کیا آج مرے کل مرے، اللہ کا نام اونچا کرتے رہے. اللہ نے ان کے بارے میں کیا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ساری زندگی دین کا ہی کام کرتے رہے، دین کی مدد کرتے رہے. اولئک هم الصادقون، اللہ کی نگاہ میں یہ صادق اور سچے لوگ ہیں. اللہ ان کو سچا کہتا ہے صحابہ، اے اللہ ان کو سچا کہے. اور ساری دنیا ان کے بارے میں کچھ بات کہے، ادھر کی ادھر کہے، کائنات کے رب کی قسم، اور ساری زندگی اور کوئی کتنی بھی بکواس کرتا رہے، کتے بھونکتے رہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ ان کو سب سچا کہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی سورہ حشر میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا وہ لوگ جو مکہ سے آئے، لٹے پٹے ماڑے غریب لوگ جو تھے، عربوں نے، مکے والوں نے ہر چیز ان سے چھین لی، اپنی جانیں لے کے یہ مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ والوں نے آگے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. اور ادھا کار تیرا، ادھا کار میرا، ادھا مال تیرا، ادھا مال میرا.
اور بلکہ میری 2 بیویاں، ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ فرمایا جنہوں نے اس طریقے کے ساتھ تن من دھن سے ان کی آگے ہیلپ کی ہے، آپ ہی خود، حالانکہ ان کو بڑی ضرورتیں تھی لیکن انہوں نے جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں اور یہ کامیاب ہیں، اور ساری دنیا، اور کہتے ہیں نا لوگ چاند کے اوپر سورج کے اوپر جتنی مرضیاں تھو تھو کرتا رہے، یہ اپنے منہ کے اوپر گرے گی، اور سورج جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں، اور ان کو پرواہ نہیں، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، والذین آمنوا وجاہدوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان لائے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ اور وہ لوگ جنہوں نے آگے سے ہو کے ان کا ساتھ دیا، ان کی پوری ہیلپ کی، اپنے مال سے، جان سے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ سارے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک، اور اگر کوئی حقیقی مومن دیکھنا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ لیں۔ اللہ کا لفظ سنیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن، اور اصل کائنات میں اگر کوئی مومنوں کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، اور میرے صحابہ سے، میرے نبی کے صحابہ سے کوئی چھوٹی موٹی، کو لغزش، کو پول، کو چوک ہو گئی ہے، اور میں نے معاف کر دیا۔ کائنات کے رب نے جب ان کو معاف کر دیا تو تم لوگ کون ہو؟ ورزق کریم، اور ان کے لیے میں نے کریم، کرم کہتے ہیں سخاوت کو یاد رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کریم، تو کریم کا مطلب ہوتا ہے سخی، اللہ سخی جو ہے۔ اور دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بندہ ہے نا، کسی کے پاس کو مال دولت ہے تو پیسے دیتا ہے نا کسی کو، لے یار لے کھا، یہ سخی ہے، لیکن یہ اپنی دولت کے حساب سے سخی ہے۔ کوئی اور بندہ ہے وہ اپنی دولت کے حساب سے سخی ہے، اور اللہ کریم تو کائنات کا مالک، کن فیکون کا مالک ہے، اس کی سخاوت کے کیا کہنے جب وہ صحابہ کو سخاوت دے رہا ہو، اس کی سخاوت کے کیا کہنے، وہ اپنے حساب سے سخی ہے۔ ایک بندہ اپنے، ایک بادشاہ کسی کو کہتا لے 10-20 لاکھ کروڑ دو، اس نے اپنے حساب سے سخاوت کی۔ اللہ کی جو سخاوت ہے وہ گننے میں نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے وہ جس وقت میرے نبی کے 1400-1500 صحابہ وہ گئے تھے نا ادھر، وہ صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جانا، اور نبی علیہ السلام کو وہاں پتا چلا کہ حضرت عثمان گئے ہیں ان سے بات کرنے، انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جانا ہے، یا مر جائیں بے شک شہید ہو جائیں، عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ 1500-1400 جو تھے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا اللہ ان کے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا تھا، یہ سچ بولتے تھے، انہوں نے صحیح بیعت کی تھی دل سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے کبھی ان سے ناراضگی نہیں دکھانی۔ قدیمہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے اللہ نے ناراض نہیں ہونا۔
ایک تو رضی اللہ کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور ساتھ کہا وہ مومن ہیں، اور جن کو مومن اللہ مانتا ہے اور دنیا کی کیا ہے وہ جو مرضیہ کہتی رہے ان کی کیا حیثیت، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، میری نگاہ میں وہ مومن ہیں۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اللہ کہتا ہے وہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پہ عربوں نے، مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، اس وقت محمد الرسول اللہ کے ساتھی جنہوں نے بیعت کی تھی نا، کلمات اللہ نے کلمات وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے بیعت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کی تھی کہ بدلہ لے کے جانا ہے، یہ صحابہ وہ ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لفظ سنیں ذرا، لفظ دھیان سے، وکانوا احق بہا واہلہا۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں، اور کبھی کسی نے ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے جو انہوں نے اللہ کے علاوہ کو مالک کو مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تیرانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ جو صحابہ نے پڑھا ہے ایسا اللہ کہتا ہے کانوا حق بہا، سب سے زیادہ حق انہی کا بنتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حق ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، ایسے سامنے حجر اسود دیکھا ہے، حجر اسود کو دیکھ کے یہ بات کہی انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کے نکر پہ حجر اسود کو دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ والوں کا یہ حال ہے، اے پتھر، اور تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے چوما تھا، بس۔ نفع نقصان کا مالک جو لا الہ الا اللہ وہ اللہ۔ ذرا پتا چلا کہ اس جگہ کیا لوگ کیوں کٹھے، جی اس جگہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آج یہ بیٹھے ہیں، کل اس کو چومیں گے، پھر اس کو سجدہ کریں گے۔ اچھا رات کا وقت ہو، گورنر کو حکم دیا حضرت عمر فاروق نے، یہ درخت اور اس کے ساتھ ارد گرد جتنے درخت ہیں سارے کے سارے جڑ سے کھیڑ کے ٹوئے نکال دو، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں ہو، یہ درخت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہے، اور اپنے ہاتھ سے، اور اس کائنات میں آج ہو نا کسی نیک آدمی کی تصویر فوٹو کھینچ لے تو فوٹو کھینچ کے کہے نا کسی نیک، اے یار تصویر انہوں پاڑ نہ، یار نیک آدمی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑ کے چور چور کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اپنے ہاتھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ سے نکال کے چور چور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ جو انہوں نے پڑھا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کہتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو نا تھا، وہ لوگ جو تھے، وہ جو تبوک کی طرف گئے تھے اور حالات بڑے مشکل تھے، اتنے مشکل حالات تھے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک مسلمانوں کے غربت کا یہ حال تھا،
ایک اونٹ پہ سواری کرنے والے 10 بندے تھے جو واری واری اوپر بیٹھتے تھے، 10 بندے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کا یہ حال تھا، کھانے پینے کا سامان یہ تھا کہ ایک کھجور ادھی ایک صحابی کھاتا تھا، ادھی ایک صحابی کھاتا، اور ادھی کھجور، اور گرمی کے موسم میں، اور پانی کوٹ پانی پی لیتا تھا، کوٹبو پانی پیا. یہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور جب کہا کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے لاؤ اپنا سامان، کہا ابو بکر صدیق یہ اتنا مال لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ گئے؟ کیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، میں باقی سب کچھ لے کے آئے. یہ لوگ جنہوں نے فی ساعت العسرہ، فرمایا تنگی کی حالت میں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، وہ صحابہ جو ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اور میں نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی ایک اور صفت بیان کرتا ہے، پھر اللہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ قرآن سنو، واقعہ چھوڑو دنیا کے. قرآن اللہ رب رحمان ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا. وہ تو کہتے ہو جی یہ کتاباں تہاڈیاں نے، سنیاں دیاں نے، اے اونا دیاں نے، اے اونا دیاں نا. اور یہ تو پوری کائنات کے لیے متفق کتاب ہے نا. تو اس سے پوچھ لو، اذ جعل الذین فی، قرآن مجید یہ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، یا اللہ تیرے دین پہ قائم ہے، جو تو کہے گا، جہاں کہے گا، جس طریقے سے کہے گا، لڑ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ٹکڑے ہوں گے، ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. تو اے اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. اللہ کہتا ہے یہ واقعی محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ تھے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن دین سے نہیں پھرے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور جو شہید ہو گئے سو ہو گئے. اس احد کے اندر یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد جو تھے جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی لاش کو دیکھا گیا، ان کی لاش کو نا ایسے پیٹ سارا پھاڑ دیا گیا تھا، اندر باہر ہر چیز نکال کے دی تھی، اور منہ کے اوپر برچھیاں مار مار کے پتہ نہیں لگتا تھا یہ انسان کا منہ ہے کس کا منہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کیا ان کی بہن تھی چھوٹی، وہ آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کی لاش پہچان لوں گی. ایسے دیکھتے تھے، منہ تو چہرہ تو پہچانا ہی نہیں جاتا تھا. ایک جگہ جا کے نا اپنے مسلمان جو شہید تھے ان کے ہاتھ دیکھنے شروع کر دے، انگلیاں. صحابہ دیکھ رہے تھے انگلیاں، یہ انگلیاں کیوں دیکھ رہی ہے؟ اخیر پہ ایک انگلیاں ایسی تھی، پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کے اوپر نشان تھے، انگلیوں کے اوپر یہ نشان اس کے ہے. اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بہنیں ہیں، ان کی بھائی ہیں، ان کی مائیں، اور جنہوں نے واقعی طور پہ منکم من قضا نحبہ ومنکم من ینتظر، فرمایا کئی شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور باقی کا بھی جو ہے ہر ایک ہی چاہتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں اور میرے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کل قیامت کے دن وہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں، یا اللہ تیرے علاوہ ہم نے کسی کو مالک المشکل کشا نہیں مانا تھا، تیرے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانا، غوث نہیں مانا، تیرے علاوہ کسی کو کرنی والا نہیں مانا، نہ نظر نہ سجدے کے لائق تیرے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں. یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں. منکم من قضا نحبہ ومن ینتظر ومنکم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. واقعی محمد الرسول اللہ کے یہ ساتھی ہیں جو بات کہی ما بدل،
یا لفظ بولیں، لفظ دے گئے کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے اپنی بات سے جو کہی اس پہ پکے ٹھہرے۔ آخری دم تک حضرت خالد بن ولید بستر کے اوپر جب ان کی جان نکل رہی تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے او لوگوں ڈرنا نا، جس جگہ جنگ تیز ہوتی تھی میں ہر جگہ آگے ہوتا تھا، آج یہ وقت آ گیا کہ دیکھو خالد بن ولید کی جان بستر کے اوپر نکل رہی ہے، او لوگوں ڈرنا نا ڈرنا نا ڈرنا نا۔ جب اللہ کے راستے میں آگے آگے ہوتا تھا اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی، میرا دل کہتا تھا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں تیرے نبی کے شہر کے اندر نہ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، میرے نبی کے صحابہ جو ہیں اپنی بات سے کبھی پھرے نہیں، ایسے پکے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں پھر ایک اور عجیب بات کہی ہے، یقین مانیے ساری دنیا کے لیے لمحہ فکر ہے، پتہ کیا؟ اللہ پاک یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے آخری جس دن قیامت آئے گی نا، قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایمان اگر لانا ہے تو نمونہ ایک بتاتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو اللہ کو پھر ایمان قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت تب ملے گی جب میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان آئے۔ اے اللہ تو کہتا ہے ان جیسا ایمان بناؤ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو۔ اور لیکن فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو چھوڑ دے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے کوئی نیا رستہ اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو ان کا رستہ چھوڑ، یہ بدبخت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں اللہ ہی کافی ہے ان صحابہ کے لیے، اور جب اللہ ان کے لیے کافی ہے تو دنیا کے لوگوں کی کیا مسئلہ ہے، ان کا نام لے نہ لے جیسے چاہے۔ آپ اللہ کے فضل سے، مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب جمعے کے دن سورۃ کاف پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ کاف جو پڑھتا ہے جمعہ کے دن، جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے مکہ تک کا جو فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ قیامت کے دن اس کے آگے پیچھے نور 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 ہی ہوگا۔ اس لیے ہر بندہ خود بھی سورہ الکاف پڑھے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، تیاں نو بہا کے کہے میں روٹی نہیں دینی پہلا پڑھ کے بہاؤ، میں سون نہیں دینا پہلا پڑھ کے بہاؤ، اپنی بہوؤں کو کہے او پتر اور میری بہو اور میری بیٹی پہلے پڑھ، پڑھنے کے بغیر میں نے سونے نہیں دینا، کھانا نہیں پہلے پڑھو، سارے سورہ الکاف پڑھو۔ 12 رکوع ہیں، کتنے ہیں؟ 12 رکوع۔ اب یہ سورہ الکاف جو ہے یہ گھر والوں کو کہنا پڑھو پڑھو پڑھو، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے نبی دیکھیں، ہمارا جب کوئی بڑا آتا ہے نا، یہ دھیان سے سمجھنا بات، ہمارا بڑا ہوتا ہے نا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پتر کتنے بہنا ہے؟ اے اونا چ نہ بیاہ کرو، اینا چ بیاہ کر، اینا چ، سمجھتا ہے تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی، میرے صحابہ جو ہیں ان میں بیٹھا کرو بیٹھا کرو بیٹھا کرو، میرے نبی، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان میں بیٹھا کرو، میرے نبی ان کے ان میں بیٹھا کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے پھر آگے پتہ کیا جب بات کہی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے نبی ان میں سے ماڑا غریب کو آ جائے نا
اس کو کبھی اپنے پاس سے اٹھانا نا. یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں نا جی غریب غریب لوگ سارے بیٹھے ہوندے نے, اسی کتھے آ کے کول بئیے, نبی ان کو اپنے پاس سے اٹھائے پھر ہم بیٹھیں گے. ہم ان غریب ماڑے ماڑے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور میں صدقے جاواں رب نے, اور پتہ نہیں ان ماڑے غریبوں نے رب سے کیا دل میں بات کی ہوئی تھی, آسمان سے آئے تو ترائی کیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے نبی ان کو اٹھانا نا. یہ مکہ کے بڑے بڑے جو لوگ کہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا. یہ کالے رنگ کا حبشی بلال, یہ صہیب, یہ ان کو نہ اٹھانا, ان کا دل نہ توڑنا. میرے نبی اخیر پہ بات پتہ کیا کی ہے, اخیر کی بات دیکھیں. اگر کسی نے ان کو اپنے پاس سے اٹھایا ماڑے غریب صحابہ کو, اے میرے نبی محمد رسول اللہ, اللہ یہ کہتا ہے جس نے ان کو اٹھایا اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہو جائے گا. بس وہ ظالم ہو جائے گا جو میرے صحابہ کو, یہ چھوٹے چھوٹے, یہ ماڑے, یہ غریب, یہ غلام, ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس بیٹھا کرو, ان کو کبھی اٹھانا نہ. ان کو اٹھانے والا ظالم ہوتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے نبی ہم نے آپ کو, آپ جو بڑے نرم دل ہیں نا, آپ جو بڑے نرم دل ہیں, یہ ہم نے بنایا آپ کو. ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. لوگ ورنہ آپ کے قریب ہی نہ بیٹھتے اگر آپ بھی بڑے غصے والے ہوتے, غصے سے باتیں کرتے, لوگوں کے ساتھ صحیح بات کلام نہ کرتے. اے میرے نبی کسی کو یاد رکھنا, پیار محبت کے ساتھ رہنا. اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں پھر اگلا لفظ بولا کیا, فَاعْفُ عَنْهُمْ. لیکن میرے نبی آپ کے صحابہ میں سے کوئی غلطی ہو جائے, آسمان والا اللہ کہتا ہے میرے نبی اللہ کا حکم ہے کہ اس کو معاف کر دو. اللہ اکبر. اور غلطی صحابی کرتا ہے, آسمان والا اللہ کہتا ہے نبی اس کو معاف کر دو. کیا اللہ کے ساتھ یاری ہے, کیا اللہ سے ساتھ پیار ہے, کیا محبت ہے. پھر ایک ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کرو. آگے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے نبی ان کے لیے استغفار کر دیا کرو. کوئی فوت ہو جائے نا, اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو, یا اللہ اس کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. یہ نبی کی ڈیوٹی ہے کہ صحابی کے لیے استغفار کرے. نبی کی ڈیوٹی, ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صحابی کو معاف کے لیے یا اللہ تو معاف کر دے ان کو. یہ نبی کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرے نبی یہ جو صحابی ہیں نا, کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے ان سے کرا کرو. اور اس کائنات میں ان سے بہتر کوئی بندے نہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے, بات کو ذرا سمجھیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہتا ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا, اللہ سے معافی منگنا جائز نہیں. اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایک جگہ یہ کہا بات کہی نبی کی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک منافق کے لیے, فاسق فاجر کے لیے دعا استغفار کریں. اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ. قیامت تک کے مومنوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کیا,
वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सारे मोमिनों और मर्दों की और औरतों की ड्यूटी है कि मेरे सहाबा के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करें। ये हमारी ड्यूटी है, कायनात के रब की कसम ड्यूटी है। उनके या अल्लाह उनको माफ करके उनके दर्जात को बुलंद कर, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे, या अल्लाह जो छोटी मोटी भूल चूक होगी तो उनको माफ। ये मोमिनों का और नबी का फर्ज है। अल्लाह कहता है अगर वो अल्लाह ने मुशरक मुनाफिक और फासिक के लिए इस्तिग़फ़ार मना किया है, अगर नबी के साहबी मुशरक मुनाफिक और फासिक होते तो अल्लाह कभी ना कहता इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। इसका मतलब क्या है कि सहाबा में कोई मुशरक नहीं, सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं, सहाबा के अंदर जो ईमान लेके आए कोई फासिक और फाजर नहीं। गलती कुताई छोटी मोटी जो हो गई अल्लाह ने कह दिया अल्लाह का राजी अल्लाह मैं माफ कर देता है, और मैं माफ कर देता है उनसे जो गलती कुताई हो भी गई है। अल्लाह अपने नबी के सहाबा के ऊपर अनगिनत रहमतें नाज़िल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को पैदा करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।